جو کراچی کی سب سے بڑی دشمن پارٹیاں ہیں، یہ دو پارٹیاں ہیں جنہوں نے کراچی میں لوگوں کو تعلیم سے محروم کیا، یہاں نوجوانوں کو روزگار سے محروم کیا، یہاں بھتہ خوری کو عام کیا، یہاں دہشت گردی کو عام کیا، بوری بند لاشوں کا کاروبار کیا۔ انہوں نے لوگوں کو جو ہمارے صحت کے مراکز تھے ان کو تباہ و برباد کیا، واٹر بورڈ میں نوکریوں کی بندر بانٹ کر کے نااہلوں کو بٹھایا، KMC میں نوکریوں کی بندر بانٹ کر کے نوکریوں کو بیچ کے نااہلوں کو بٹھایا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مل کر کراچی کو ٹرانسپورٹ سے محروم کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مل کر کراچی کو سرکولر ریلوے سے محروم کیا۔ یہ پیپلز پارٹی اور MKM یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم چھینا اور کلاشنکوف پکڑائی اور قتل عام کروایا، قوموں کو لڑوایا، لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا اور پھر خود اپنے مہاجر نوجوانوں کی بھی لاشیں گرائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مخبری کرنے والے لوگ اور اپنے ہی نوجوانوں کو پولیس اور ایجنسیوں سے پکڑوانے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے وہ تماشا مچایا کہ ریل کی پٹڑیوں پر رینجرز اور پولیس کی لاشیں ملا کرتی تھیں۔ اسٹیبلشمنٹ یہ بھول گئی، یہ سارے طاقتور لوگ یہ بھول گئے کہ اس شہر نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر انہوں نے طاقت کے ذریعے سے، الیکشن کمیشن کے ذریعے سے ان کو ہمارے سروں پر مسلط کیا ہے۔ ہم اس عمل کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہم واضح میسج دے رہے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے، یہ ٹھپا مینڈیٹ ہے، بلکہ ٹھپا تو یہ مارنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ انہیں تو پہلے سے بکس فراہم کی گئی تھی۔ نوجوانوں، بزرگوں، یہ آپ کو معلوم ہے یہ کتنے اسٹیشنوں پہ آئے تھے، قبضہ کر کے ٹھپا لگانا چاہتے تھے۔ انہوں نے عورتوں کے اسٹیشن کا انتخاب کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کی ماؤں بہنوں کو، ان پریزائڈنگ افسر خواتین کو کہ جنہوں نے اس مافیا کو بے نقاب کیا، ویڈیو بنائی۔ درجنوں ویڈیوز موجود ہیں جب MKM کے دہشت گرد اسلحے کی بنیاد پر دی گئی بکس کو بیلٹ بکس میں ڈال رہے تھے تو ہماری مائیں بہنیں ان کا راستہ روک رہی تھیں، ہمارے جوان ان کا راستہ روک رہے تھے۔ اب کراچی والوں کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا، اور جب یہ MKM کے دہشت گرد یہ نہیں کر سکے، پیپلز پارٹی کے یہ دہشت گرد یہ نہیں کر سکے، تو پھر انہوں نے پہلے پریزائڈنگ افسروں پر دباؤ ڈالا، اور اس میں یہ ہوا کہ نتیجہ تاخیر کا شکار ہوتا چلا گیا۔ گنتی ہو جاتی تھی، فارم 45 نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ اس لیے فارم 45 نہیں دیتے، اس لیے فارم 46 نہیں دیتے کہ ثبوت مل جاتا ہے تو یہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے پولنگ ایجنٹس کو۔ انتخاب تو بہت سارے لوگ لڑ رہے تھے، آزاد امیدوار بھی لڑ رہے تھے، لیکن آزاد امیدواروں کے پاس فارم 45 بالعموم موجود نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، جماعت اسلامی تو موجود ہے۔ جماعت اسلامی کی خواتین نے، جماعت اسلامی کے نوجوانوں نے، جماعت اسلامی کے بزرگوں نے فارم 45 کا حصول ممکن بنایا۔ اتنی تاخیر کی گئی کہ کسی طرح سے یہ پورے فارم نہ مل سکے، اور کسی حد تک اس سازش میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ پھر بھی الحمدللہ ہم نے ریکارڈ کو جمع کیا ہے۔ جب ریکارڈ کو جمع کیا تو حیرت انگیز طور پر یہ بات سامنے آئی، یہ سامنے آیا کہ ووٹ پورے شہر کراچی نے ایک طرف کر لیا۔ یا تو ترازو پر مہر لگائی تھی یا PTI کے آزاد امیدواروں کو جتوایا تھا۔ انہی دو کو ووٹ ملے، اور باقی میں گارنٹی سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہر ایک سے کہتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر سے کہتا ہوں کہ MQM نے کراچی سے کوئی ایک صوبائی سیٹ بھی نہیں جیتی ہے۔ اور ذمہ داری سے کہتا ہوں 5000 سے زائد پولنگ اسٹیشن ہیں، کسی ایک پولنگ اسٹیشن پر MQM نہیں جیتی ہے۔ یہ فراڈ مینڈیٹ ہے، یہ آرو مینڈیٹ ہے، یہ لکھا ہوا مینڈیٹ ہے، یہ جعلی مینڈیٹ ہے۔ اس مینڈیٹ کا ہم تعاقب کریں گے۔ آپ جدوجہد کے لیے تیار ہیں؟ آپ مذمت کے لیے تیار ہیں؟ آپ دھرنے دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اس سسٹم کے، اس نظام کے تمام لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہیں؟
اور جب آپ تیار ہیں، آپ میں زندگی موجود ہے، تو کوئی بھی زبردستی مسلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کتنے ہی شہر میں بینر لگا دو، تمہارا یہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور ابھی تو ہم نے دیکھا 35 سال کے اس سفر میں کہاں چلے گئے، لیکن رسی جل گئی، بل نہیں گیا۔ آرو نے ابھی نتیجہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا نہیں کہ پھڑپھڑانے لگے، اور ایم کیو ایم کے ایک صاحب جو ایک واشنگ مشین سے ہو کر آئے ہیں اور ایم کیو ایم میں دوبارہ شامل کروائے گئے ہیں، جس ایم کیو ایم کو کہتے تھے کہ اس کا نشان مٹانا ہے، جس کو کہتے تھے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، وہ صاحب فرمانے لگے کہ اب ایم کیو ایم جیت گئی ہے، اور یہ بلدیاتی ادارے جماعت اسلامی ہمارے حوالے کر دے۔ بھول ہے تمہاری۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب واقعی عوامی ریلا تھا، جب واقعی لوگوں نے ایم کیو ایم سے توقعات باندھ لی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب واقعی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ایم کیو ایم کو، اس لیے کہ تم مہاجر قومیت کا نعرہ لے کر اٹھے، لوگوں نے سمجھا فارم 45 کے مطابق ہے، اور ایم کیو ایم کے ووٹ کتنے ہیں۔ حالانکہ 2 جگہ قبضہ کیا تھا، بیلٹ باکس بھرے تھے، پولنگ ایجنٹس کو نکالا تھا، اس کے باوجود بھی 5,500 ووٹ ہیں ایم کیو ایم کے، اور فرحان کے ووٹ 23,000 ہیں۔ ساری پی ایس کا یہی نقشہ ہے، سارے این ایس کا یہی نقشہ ہے۔ بے شرمو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو غیرت کرو، کچھ تو حیا کرو کہ تم اس طرح عوام کی رائے کو روند رہے ہو۔ عوام اس رائے کو نہیں روندنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم مقابلہ کریں گے۔ کل ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں، ہائی کورٹ میں اپنی وہ تمام سیٹیں جو ہم نے جیتی ہیں وہ اپنے پورے فارمز کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ پورا پروسیس جس میں بغیر امیدوار کو بلائے، کنسولیڈیشن کیے، فارم 47 جاری کیے گئے ہیں، اس کو چیلنج کریں گے، اور جماعت اسلامی یہ مقدمہ اپنے امیدواروں کا بھی لڑے گی اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کا بھی لڑے گی انشاءاللہ۔ اگر جو چلیں تو اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک لائے عمل کا نقطہ یہ ہے کہ مسلسل سڑکوں پہ رہنا ہے۔ آج امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس کیا ہے، لائے عمل کا وہ اعلان کریں گے، اور اس کے مطابق پورے پاکستان میں یہ تحریک شروع ہوگی۔ اب عوام کے مینڈیٹ جس کو بھی ملا ہے اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اس سے قطع نظر کہ کون جیتا ہے کون ہرا ہے، جس کو جیتنا چاہیے تھا اگر وہ نہیں جیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے۔ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا ہے، انہیں کراچی کے حقائق سے آگاہ کیا ہے، ثبوت ہم جمع کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے سو موٹو ایکشن لے لیا، اور اگر وہ اب بھی نہیں لیں گے تو کب لیں گے؟ پورے پاکستان کے مینڈیٹ پہ شب خون مارا جا رہا ہو اور وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو خود ان کے لیے سوال پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے خط لکھا ہے، ہم اس کا فالو اپ کریں گے، اور انہوں نے بلایا تو تمام حقائق ان کے سامنے رکھے اس نتیجے کو کلعدم کروائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ہم ان تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جن کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اور سب کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ۔ کراچی والوں سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے۔ آپ نے ایک خاص فضا میں کہ جبکہ عمران خان جیل میں ہے، 3 مقدمات کی سزا ان کو سنائی گئی،
اور ایک غصہ لوگوں میں پیدا ہوا، نوجوانوں میں پیدا ہوا، تو ظاہر ہے وہ رد عمل بھی جنون تھا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے بڑی تعداد میں ان آزاد امیدواروں کو ووٹ دیے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پورے پاکستان کے نتائج اور کراچی کے نتائج میں یہ فرق ہے کہ کراچی میں عوام نے جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جتنے ووٹ بلدیاتی انتخاب میں دیے تھے اس سے کہیں زیادہ ووٹ الحمدللہ صوبائی اور قومی میں انہوں نے ہمیں دیے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ کراچی کے لوگ یہ بات جانتے ہیں، ہر وہ فرد جو آزاد امیدوار کو ووٹ ڈال رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے غصے کا ووٹ ہے، یہ تو ہمارے بدلے کا ووٹ ہے، لیکن کراچی کی آواز جماعت اسلامی ہے، اور میں ان سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مل کر ان دہشت گردوں اور بھٹا خوروں، ان بوری بند لاشوں کا کاروبار کرنے والوں، ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑایا ہے، ہماری تعلیمی نسل کشی کی ہے، آؤ سب مل کر ان کا بھی مقابلہ کریں اور ان کا بھی مقابلہ کریں جو ہم پر انہیں مسلط کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ طویل جد و جہد ہے، مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، جد و جہد جاری رکھو گے انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوگی۔ اہم اعلان امیر جماعت اسلامی پاکستان کرنے والے ہیں، جو وہ لائے عمل دیں گے اس کے مطابق احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے، قانونی جنگ لڑیں گے۔ آپ سب لوگوں کی یہاں تشریف آوری پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمت مت ہارنا، یہ مت سوچنا کہ نتیجہ نہیں نکلا ہے، نتیجہ نکل آیا ہے، لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے موقف کی حمایت کی ہے، حق تو کراچی تحریک آگے بڑھی ہے، نوجوانوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا ہے، نوجوان آپ کو مسیحا سمجھتے ہیں، اپنی امنگوں کا ترجمان سمجھتے ہیں، اور اگر آزاد امیدواروں کو بھی ووٹ چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اصل میں یہ سب ہم ایک ہیں، جماعت اسلامی ان سب کو ساتھ لے کر چلے گی۔ یہ نوجوان جماعت اسلامی کا اثاثہ ہے، یہ نوجوان ان کو ہم پڑھائیں گے، ہمارا بنو قابل پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ، ہماری خدمت کی سرگرمیاں جاری رہیں گی انشاءاللہ، اپنے حق کی جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ، اور انتخابات کی اس گہما گہمی میں، نتائج کے اس جنگل میں ہم انٹرمیڈیٹ کے ان بچوں کو نہیں بھولے ہیں جن کو فیل کیا گیا ہے۔ نوجوانوں تمہارا مقدمہ لڑ رہے ہیں، کمیٹی کام کر رہی ہے، انشاءاللہ یہ نتیجہ بھی جس میں ہمارے مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے یہ بھی کالعدم ہوگا، اور 11ویں جماعت انٹر بورڈ کا جعلی نتیجہ بھی کالعدم ہوگا انشاءاللہ۔ آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔